اچھا، تو 8 مارچ آ رہی ہے، اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ 3-4 پوائنٹس ذرا جلدی جلدی سمری میں چھوٹے چھوٹے کر کے کور کرنے کی امپورٹنٹ ہے۔ مردوں کے حوالے سے، مردانگی کے حوالے سے ہم لوگ ویڈیوز میں بات کر رہے تھے، لیکن 8 مارچ کے حوالے سے کیوں مردوں کو شمولیت کریں یا نہ کریں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن کیوں سپورٹ کرنا جو ہے وہ اہم ہے۔ تو کیا وجہ ہے، اس پہ ذرا سی بات کر لیتے ہیں۔ میں خود ہمیشہ سے 8 مارچ جب میں پاکستان میں ہوتا ہوں تو بہت عرصے سے شامل ہوتا تھا۔ وہ اس لیے ہرگز نہیں کہ یہ ہماری بیچاری بہنوں کی مدد کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نہ وہ بیچاری ہیں نہ بہنیں، اس کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ میں کتنا 2 سال پہلے میں یہاں پہ 2020 والا جو تھا 8 مارچ کا، تو میں اور میری بہن وہاں پہ گئے، تو ایک ہماری بہت ہی اچھی دوست، ان سے میں نے کہا کہ بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ 1/3 لوگ تقریباً مرد تھے۔ تو میں نے کہا شکر ہے کہ یہ ٹریڈیشن جو ہے یہ چل رہی ہے۔ پچھلے 1-2 سال میں کچھ اس طرح کا ہوا کہ وہ بہت ہی زیادہ پولرائزیشن سی ہو گئی کہ عورتیں مردوں کے خلاف، مرد عورتوں کے خلاف، کیا اس کا مطلب ہے عورت معاش کا۔ تو اس میں مجھے اچھا لگا، میں نے کہا کہ اتنے سارے مرد بھی اسی طرح سے شامل ہیں جیسے پرانے وقتوں میں ہوتے تھے ہمارے۔ تو مجھے کہنے لگی کہ یہ ان میں سے زیادہ جو ہے نا لڑکیاں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، وچ واز سویٹ۔ وہ والے بھی ہوں گے بیچ میں، تھوڑے سے ہوں گے، لیکن ادھر پرویز ہوڈ بوائے جیسے، ایش نیئر جیسے ہمارے پرانے جو ستون ہیں ایکٹیوسٹ، وہ بھی شامل تھے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیوں شامل تھے، کیا وجہ ہے کہ مرد جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں۔ تو یہ اس پہ ذرا سی کلیئرٹی کی از امپورٹنٹ۔ میں جب کیلیفورنیا سے، میں جب 93 میں آیا تھا ڈگریز وغیرہ ختم کر کے، مجھے پاکستان کا فیمنسٹ، تب مجھے یہ آخری کچھ سالوں میں نا ذرا دل کو ہاتھ پڑتا ہے، کیونکہ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ امریکہ کی نسبتاً مجھے لگ رہا تھا کہ ہم کہیں زیادہ آگے ہیں، اینڈ آئی ریئلی فیلٹ کہ ہم کہیں آگے تھے، کیونکہ امریکہ میں مجھے زیادہ وقت میرا کیلیفورنیا، 12 سال میں سے میجورٹی میں نے کیلیفورنیا میں گزاری، جو سپوزڈلی جینڈر وائز بڑا پازیٹیو سی اور بڑی پروگریسو جگہ ہے۔ وہاں پہ مجھے فیمنسٹ سرکلز کے ساتھ کام بھی کرنے کا، وقت گزارنے کا، میٹنگز کا کافی موقع ملتا تھا، اور مجھے بڑا نیگیٹو ایکسپیرینسز، کئی دفعہ ایسی فیلنگ آتی تھی فیمنسٹ سے کہ جیسے یہ مرد یہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ تو امریکہ میں فیمنزم کا بہت ہی رنگ بن گیا تھا کہ ویمن اگینسٹ مین قسم کی چیز، کہ مرد اور عورتوں میں نا جس طرح وہ ایک فرق سا، پاکستان میں یہ چیز بالکل نہیں تھی، اور ابھی تک وہ نہیں ہے۔ ہمارے ایکٹیوسٹ برادری بہت مل کے چلتے ہیں، تو ویمن کازز میں ساتھ مرد کھڑے ہیں، اور جینڈر کے حوالے سے مرد اور دونوں مل کے کام کرتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے، اور میں چاہوں گا کہ یہ ہم ریٹین کریں، یہ ہم اس کو بچا کے رکھیں، کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ بات یہ ہے کہ معاشرہ جب ایک خاص طرح کی یہ جینڈر جو پدر شاہی سوچ ہے، اس میں عورتوں کو بھی ٹرین کرتا ہے، مردوں کو بھی پروگرام کرتا ہے، اور اگر اس میں معاشرے میں کوئی مثبت تبدیلیاں آنی ہیں تو وہ مرد اور عورتیں دونوں ٹرانسفارم ہوں گے، پھر وہ نا سسٹینیبل زیادہ اچھا رہتا ہے۔ ایک ہو جائے ٹرانسفارم، اور ایک ریلیشن شپ میں آپ گھر کے اندر دیکھ لیں، ایک ہو جائے اور دوسرا نہ ہو تو عجیب طرح کی فرکشن بن جاتی ہے۔ اچھا ہوتا ہے کہ یہ ساتھ ساتھ چلے۔ پاکستان کے اندر یہ جو ڈویژن ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ مرد عورتوں کے خلاف یا عورتیں مرد کے خلاف۔ یہ ڈویژن اس طرح ہے کہ وہ مرد اور وہ عورتیں جو پدرشاہی نظام اور وہ ہائرارکیکل سوچ اور جو ٹریڈیشنل قسم کی سوچ ہے اس میں یقین رکھتے ہیں اور اس کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں، اور وہ والا گروپ ہے جو عزت اور غیرت کی باتیں کرتے ہیں اور عورت کی حیا کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں۔ ایک طرف وہ ہے، اور دوسری طرف عورتیں اور مرد جو چاہتے ہیں کہ یہ جینڈر کے ڈائنامکس کھلے، لوگوں کے پاس چوائسز ہوں۔ تو یہ ایک سوچ اور دوسری سوچ کا آپس میں ایک طرح کا ٹینشن ہے۔ یہ مرد اور عورت کے بیچ میں نہیں ہے، اور میں چاہوں گا کہ یہ مرد اور عورت کے بیچ میں نہ بنے، اور یہ مرد اور عورتیں مل کے سوسائٹی کو بہتر ایک ٹرانسفارم ہونے کے لیے اس کے لیے کام کریں۔ تو ایک تو وہ بات ہو گئی۔ دوسرا جو میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں مرد بیچ میں شامل ہوتے ہیں، آئی تھنک ہم چاہے جو سوشل کازز ہیں نا ہماری، وہ بہت سانچی ہیں۔ ڈیموکریسی کی بات کر لیں
کہ مزارے کی سوچ اور جاگیردار وڈیرے کی سوچ، ان کا جو رائے ہے، ان کا ووٹ جو ہے وہ برابر ہے، چاہے آپ مرد ہیں چاہے عورت ہیں، آپ کی رائے برابر ہے۔ یہ اب کازز آپس میں ڈائیورسٹی کی بات لے لیں، آپ اس مذہب سے تعلق ہے کہ اس مذہب سے تعلق ہے، اس حوالے سے آپ برابر ہیں۔ انسانی حقوق کی بات لے لیں کہ آپ کا تعلق کسی بھی گروپ سے ہے، جینڈر اورینٹیشن جو بھی ہو آپ کا، لیکن انسان ہونے کے ناطے آپ کی عزت، آپ کے بیسک حقوق جو ہے وہ برابر۔ تو ویمنس کاز جو ہے وہ ہماری باقی ساری کازز کے ساتھ اتنی اچھی طرح سے اس کی جڑیں ملی ہوئی ہیں، جڑ کے لیول پہ وہ ایک ہے کہ ہماری تو مرد جو ہیں وہ اس کاز کو، اٹس ناٹ کہ ہم عورتوں کے لیے، وہ جینڈر کی جو کاز ہے وہ باقی ساری کازز کے ساتھ اس کی جڑیں اتنی گہری ملی ہوئی ہیں۔ یہ دوسری چیز جو ہمیں ہمیشہ سے جو ہمارے اچھے ایکٹیوسٹ رہے ہیں، وہ ساتھ ساتھ ویمن کازز، عورت مارچ اس کا ایک حصہ ہے، لیکن وہ براڈر جو ہے اس میں شامل رہے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے رہے۔ ایک چیز اور میں، یہ جو پچھلے ویڈیوز میں جو بات ہوئی، اور جنہوں نے نہیں دیکھے وہ پلیز میں لنک بیچ میں کہیں لگا بھی دوں گا، مردوں کی آزادی کے لیے جو میں بات کر رہا تھا کہ مرد خود ایک بڑے ٹائٹ سے دائرے میں ان کی زندگی بند ہو کے اور بے معنی سی ایک زندگی بن جاتی ہے، جس میں سے میں ڈسکشنز ہم یہ کر رہے تھے کہ مردوں کو باہر آنا چاہیے۔ اس کے لیے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کی جو عورتیں ہیں وہ خود امپاورڈ، ایمانسپیٹڈ، وہ خود جتنا زیادہ ان کا دماغ کھلا ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ مرد کو الاؤ کریں گی کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے رو بھی سکتا ہے، اور 100 طرح سے جو میں نے بات کی کہ وہ مردوں کی زندگی کس کس طرح سے ریسٹرکٹ ہو رہی ہے پیٹریارکی میں، پدر شاہی سوچ میں، نظام میں، وہ اس میں ریلی ہیلپس کہ ہم عورتوں کو بھی سپیس دیں، جگہ دیں کہ وہ اپنے سوچ کو، اپنی زندگی کو، تو انہیں جتنا سپورٹ کریں گے اتنا ہی مردوں کا بھی فائدہ ہے انڈائریکٹلی۔ میری ایک ٹی شرٹ ہوتی تھی جب پرانے وقتوں میں، اس میں لکھا ہوتا تھا دیر آر نو فری مین وداؤٹ فری ویمن، کہ عورتیں جب کھلا سوچیں گی تو اس کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی سپیس ملے گی۔ اگین پھر وہ لوگوں کے دماغ میں بہت سارا سوالیہ نشان آئے گا کہ مردوں کے ایشوز اور مردوں کی سپیس اور مردوں کو کیا مسئلہ ہو گیا۔ اس کے لیے میں میں لنک لگا دوں گا تاکہ کلیئر ہو جائے کہ کیا بات ہو رہی تھی۔ میں نے جو تھوڑا سا شروع میں کہا کہ بیچاری بہنیں نہیں ہیں، وہ میری بہنیں ہیں، 2 ہیں، ان کی میں بہت عزت بھی کرتا ہوں، پیار بھی کرتا ہوں، لیکن وہ میری پیدائش کے حوالے سے وہ میری بہنیں ہیں۔ باقی عورتیں جو ہیں وہ میری بہنیں نہیں ہیں۔ ہمیں عورت کی عزت کرنے کے لیے اس کو بہن بنانا ضروری نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ وہ بیچاری نہیں ہیں، عورتیں بہت چارہ گر بھی ہیں، امپاورڈ ہیں، وہ اپنی آواز خود اٹھا سکتی ہیں، بیچاری بہن، وہ بہنیں بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ عورتیں ہیں، ہم انہیں عورت کے حوالے سے بھی عزت دے سکتے ہیں۔ وہ جو تھا نا حال ہی کا، وہ ماں بہنوں بیٹیوں کے، عورت کا جو ہے وہ اس کے ریلیشن شپس کے تھرو اس کی عزت، اگر وہ بہن نہیں ہے تو کیا اس کی عزت نہیں ہوگی، یا اس کا مقام فرق ہو جائے گا، یا اگر وہ ماں نہیں بنی تو وہ اس کا مقام فرق۔ انسان ہونے کے ناطے وہ کس قسم کا انسان ہے، اس سے آپ کی عزت بنتی ہے، اس سے آپ کا مقام بنتا ہے، اور جو حقوق ہیں وہ آپ چاہے برے انسانی کیوں نہیں ہیں، آپ کے حقوق برابر کے ہوتے ہیں۔ یہ بیچاری بہنوں کی سپورٹ کے لیے نہ جائیں، لیکن اور جانا ضروری نہیں ہے مارچ میں، لیکن اس کو سپورٹ کرنا باتوں میں، جنرل جو میں نیریٹو سن رہا ہوں پچھلے کچھ سالوں میں یہ چیز شروع ہوئی ہے، جو پاکستان کے اس میں یہ نہیں تھا، اور مجھے بڑا فخر ہوتا تھا ہمیشہ کہ پاکستان میں مرد اور عورتیں مل کے یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کو چینج کرنا ہے، تو ہمیں مل کے پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کر کے اس کو ہمیں ٹرانسفارم کرنا ہے سوسائٹی کو۔ میں چاہوں گا کہ وہ روش جو ہے وہ جاری رہے، اور یہ جو بیچ میں تھوڑا سا آیا تھا، جو تھوڑے سے تخریب کار بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ عورت مارچ کو غلط قسم کی خراب عورتیں ہوتی ہیں جو یہ کرتی ہیں، اس طرح کا بالکل نہیں ہے۔ اس کو ہمیں جس طرح سے مل کے ہم پیار سے چلا رہے تھے اسی طرح سے آگے چلنا چاہیے۔